ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 23، گنگا اور برہم پتر۔ ڈیک چیئر پر ذرا آگے کو جھکا ہوا نوجوان مضطرب سرگوشی میں کہہ رہا تھا، ہم نے روپوشی سے باہر آنے کے بعد تم کو اتنے خط لکھے، ہر تیسرے روز، ہر ہفتے، ہر پتے پر اتنے تار دیے، اتنے سندیسے بھجوائے، تم نے ایک کا حد ہے ایک خط کا جواب نہ دیا۔ ہماری شدید پریشانی کا بھی نہیں خیال آیا، ہمیں طرح طرح کے اندیشوں نے بدحواس کر دیا تھا۔ شاید تم پکڑی گئی ہو، شاید بنوئے بابو نے تمہیں گاؤں بھیج دیا ہو، شاید زبردستی تمہاری شادی کر گئی ہو۔ پھر اونیل کے ذریعے معلوم ہوا کہ تم خیریت سے ہو۔ اس کے بعد تمہارے چپ سادھ لینے کی وجہ بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ ہماری عقل حیران ہے۔ چند لہجوں کے وقفہ کے بعد نوجوان نے پھر کہنا شروع کیا، ہماری عقل حیران ہے کہ تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ ناراض ہو تو صرف 2 سطروں میں ناراضگی کی وجہ ہی بتلا دیتی۔ ہم نے بار بار تمہیں لکھا، کسی وجہ سے خفا ہو گئی ہو تو بتلا دو اور معاف کر دو۔ آخر یہ تم کو ہوا کیا؟ نیم تاریک اور سنسان ڈیک کے سرے پر صرف سگریٹ کی روشنی چمکتی رہی۔ ڈیک کا فرش بھیگا ہوا تھا، کچھ دور پر ایک خلاصی ایک بینچ پر محو خواب تھا۔ ہم شروع میں تفصیل سے تمہیں کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ سگریٹ ایک جھٹکے سے پدما میں جا گرا۔ پچھلی جولائی سے کھلنا کی اس اندھیری رات سے لے کر نومبر دسمبر تک ہم ادھر ادھر روپوش رہے۔ سندربن میں تم سے ملاقات کے اس خطرناک ایڈونچر کے بعد ہم بہت محتاط ہو گئے تھے، اس لیے تمہیں کوئی 2 حرفی پیغام بھی نہ بھجوا سکے اور اتنے مصروف رہے کہ غم جانا کے متعلق سوچنے کی ہمت ہی نہ ملی۔ دیوالی والوں کو دسمبر میں رہائی حاصل ہوئی اور ہم کدھر دیکھ رہی ہو تم؟ کیا ہماری آواز بھی ناگوار ہے؟ دیا سلائی کا مختصر سا شعلہ لپکا، دوسرا سگریٹ زیادہ مضطرب ازردہ لہجہ، کیا تم اس لیے خفا تھی کہ ہم دسمبر کے بعد تم سے ملنے بنگال نہ آ سکے؟ ہمیں معلوم نہ تھا واللہ کہ تم اس قدر دیوانی لڑکی ہو۔ دوسرا سگریٹ بھی 3-4 کش کے بعد اندھیرے مہیب دریا میں جا گرا۔ اگر تم ہمیں ایک ضروری کام سے اچانک یہاں نہ بھیجا گیا ہوتا تو شاید اب بھی آ نہ سکتے۔ کیا تم دوسرے گروپ سے جا ملی ہو، اس وجہ سے مجھے بغیر ٹرائل کے آگ کر دیا؟ یہ کیا بچپنا ہے؟ جہاز نرم روی سے آگے بڑھتا رہا۔ کیا مجھے تم سے خفا نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کی آخر؟ او ڈیم یو! تیسرے سگریٹ کے لیے ماچس جلانے کی کوشش، مگر ماچس سلی ہوئی تھی۔ کیا تم کو کسی اور کوئی اور ذرا کامتے ہوئے ہاتھ ماچس کی ڈبیا بھی دریا برد ہوئی؟ شٹ اپ! دوسری ڈیک چیئر پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے یک لخت تل ملا کر جواب دیا۔ وہ اور آگے جھکا، لڑکی کی شکل دھیان سے دیکھی اور آہستہ سے مسکرایا۔ شکر ہے۔ کیا شکر ہے؟ وہ بلی کی طرح گرائی۔ دریا پر تیز ہوا چل رہی تھی۔ لڑکی نے سردی کی وجہ سے کندھے سکیڑ کر ساری کا آنچل جسم سے اچھی طرح لپیٹا۔ نوجوان نے کھادی ریشم کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے چادر اتار کر لڑکی کے کندھوں پر ڈالی، لحظے بھر کے توقف کے بعد بڑی نرمی اور احتیاط سے لپیٹ دی۔ لڑکی ذرا سا کپ کپائی۔ بیچاری بے وقوف نالائق بچی! آپ کو سردی لگ جائے گی، لڑکی نے دھیرے سے کہا۔ تم سے مطلب؟ مر گئے تو شہید محبت کہلائیں گے۔ قسم خدا کی 3-3.5 سال سے کیا تھیٹریکل عشق چل رہا ہے، لا حول ولا قوت! کروک 420 دھوکے باز! BA پاس کر لیا؟ نوجوان نے پھر بات کی۔ کر لیا۔ فرسٹ ڈویژن؟ جی۔ ارے واہ، شاباش، مبارک! تو اب گویا تمہاری شادی کا اشتہار اخباروں میں دیا جا سکتا ہے، اس نے کھنکھار کر کہا۔ BA پاس، امور خانداری میں ماہر، ربندر سنگیت کی استاد، کائست کنیا، لڑکا برسر روزگار ہونا ضروری ہے، کم از کم PCS کو ترجیح دی جائے گی۔ کمینہ، بےہودہ لوفر! وہ اٹھنے لگی۔ نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پھر کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ اب کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، آپ کا دماغ خراب ہے، لڑکی نے آہستہ سے کہا اور پھر اٹھنے لگی۔ یہ تم بھاگی کہاں جا رہی ہو؟ عبدالقادر جالی کے ادھر چکنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی اس کیا کہنا چاہیے بے تکلفی پر ان کی نظر پڑ گئی، پچھلے سال لگ بھگ اسی موسم میں آپ کہاں تشریف رکھتی تھیں؟ غالباً یاد ہو، لیکن زیادہ شدید قسم کا
امنیزیا لاحق ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ حماقت کی تھی، اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ گڈ گریشس، خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم واقعہ بدل گئی ہو۔ جی ہاں۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ شاید قصہ واقعہ ختم ہو چکا ہے۔ 1 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، یا شاید محبت ختم ہونے کی کوئی منطقی وجہ نہیں ہوتی۔ میں بیکار اس لڑکی کا تعاقب کر رہا ہوں، یہ وہ لڑکی ہی نہیں ہے۔ کئی منٹ گزر گئے، اچانک وہ بولی، آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ آپ نے آخر اس جہاز پر مجھے کیسے پکڑ لیا؟ وہ خوش ہو گیا، نہیں، یہ وہی لڑکی ہے، ابھی کچھ نہیں بدلا۔ کس طرح پکڑ لیا؟ اس نے بشاش لہجے میں جواب دیا، اس طرح کہ میں ڈھاکے میں سیدھا آپ کے گھر پہنچا جو سنسان پڑا تھا، چکر کاٹ کر شاگرد پیشے کی طرف گیا۔ وہاں آپ کی ریاست کے مینیجر مولوی عبدالقادر کی اہلیہ نے ضروری معلومات فراہم کی کہ بچے کوئی مترا بابو ہیں، ان کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ آپ کسی خاندانی شادی کے لیے عبدالقادر کے ہمراہ فرید پور تشریف لے گئی ہیں اور فلاں تاریخ کو عبدالقادر کے ساتھ ہی واپس آ جائیں گی، کھوکھو کی بیماری کی وجہ سے۔ چنانچہ میں نے فی الفور فرید پور کا ٹکٹ کٹایا۔ میں فرید پور کے لوگوں سے واقف ہوں، آپ کی پشی ماں کے گھر والوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں چپکے سے پتہ لگانا بہت آسان تھا، آپ کس روز کس وقت نارائن گنج کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اسی جہاز کا ٹکٹ اس ناچیز نے بھی خرید لیا۔ باقی حالات آپ نے پردہ سمی پر خود ملاحظہ فرمائے۔ آپ ڈھاکے میں میرا انتظار کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، آپ کے سلسلے میں ہم منطقی نہیں ہیں۔ دونوں دھندلے سائے ساکت بیٹھے رہے۔ چاروں طرف بادل اور دریا ایک ہو گئے تھے۔ ڈیک چیئرز، کچھ دور لمبی سفید داڑھی والا مسلمان بوڑھا کپتان اپنے کھلے کیبن کے سامنے جنگلے پر جھکا کھڑا تھا۔ اس کے نزدیک لگی ہوئی بے حد طاقتور سرچ لائٹ نے دریا کو حد نظر تک روشن کر رکھا تھا۔ روزی کیسی ہے؟ کچھ دیر بعد نوجوان نے دریافت کیا۔ روزی، محمود دا، یہ سب لوگ آپ کو نہیں معلوم؟ ہاں، سریندر نے ڈھاکے میں مجھے بتایا۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچھا، کہیں سے ماچس لے کر آؤ۔ کس مزے سے حکم چلاتے ہیں؟ میں کنیز ہوں یا ان کی زر خرید؟ چرنوں کی داسی، کتنے ہی کامریڈ بن جائیں، اصلیت میں رہیں گے وہی ناخالص ہندوستانی لارڈ اینڈ ماسٹر۔ میں نہیں لاتی ماچس واچس۔ ارے بھائی، ذرا بھاگ کر ایک ماچس لے آؤ، نہ کہیں سے عبدالقادر میاں سے مانگ لو، وہ ضرور بیڑی پیتے ہوں گے۔ میں ان سے جا کر کہوں کہ ذرا دیا سلائی دینا، جو میرے ایک عزیز دوست کو چاہیے جو مجھے بگا لے جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ جب تم ان قریب انشاءاللہ بھاگو گی تو بنوئے بابو لا محالہ یہی شبہ کریں گے کہ ان کے ذریعے ہی تم ایک میاں بائی کے ساتھ اڑ چھو ہوئی۔ اس خیال میں بھی رہیے گا نا، عبدالقادر میاں میں انتہائی فیوڈل وفاداری ہے، وہ آپ کے مولوی ابو الہاشم نہیں ہیں۔ دفعتاً وہ چپ ہو گئی۔ وہ ہم نے ایک سہانا ناقابل یقین خواب دیکھا تھا نا؟ ہاں، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دور پر فوجیوں سے لدا نیم تاریک اسٹیمر گزر رہا تھا۔ عجیب بات ہے، لڑکی نے پھر جلدی سے موضوع تبدیل کیا۔ جب کامریڈ راندیوے کا بیان چھپا پہلی بار کہ یہ جنگ اب عوامی جنگ ہے، تو یہ قوم پرست اتنی شدت سے پارٹی کے خلاف کیوں ہو گئے، خصوصاً روزی؟ وہ تو بہت ہی امیچور نکلی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ آپ نے ایک بار لکھا تھا نا خط میں کہ کمیونسٹ انٹرنیشنل اس بے جگری سے اور فاشزم کا مقابلہ۔ بہت خوب، آپ کا جواب نہیں۔ ہمارے عرضیوں کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کو ایجوکیٹ کرتی رہیں، مگر ہمیں 2 سطریں لکھنے کی آپ نے زحمت گوارا نہ کی۔ اب بھائی، ہمیں یقین ہو گیا کہ تمہارے دماغ کی ایک چول ضرور ڈھیلی ہے۔ کمال ہے، لڑکی نے مزید گڑبڑا کر ہی بے حد سنجیدگی سے سیاسی گفتگو جاری رکھی۔ ہر تاریخ کو کانگریس بھی سی پی آئی سے علیحدہ ہو گئی، حالانکہ پنڈت بہتر وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے فاشزم کے خطرے کو پہچانا تھا۔ لڑکی نے اس انداز میں بات ختم کی گویا اخبار کا ایڈیٹوریل پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے چہرہ پھیر کر بے نیازی سے دریا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ اور بالغ نظری ترقی پر ہے۔ دریا کی متلاطم لہریں اسٹیمر سے ٹکرا کی کبھی کبھی پانی کی چھینٹیں اڑ کر اوپر آ جاتی تھی۔ لڑکی کے بال بھیگ گئے۔
رات تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ نوجوان نے گھبرا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ دفعتاً لڑکی نے سوال کیا، آپ یہاں کس کام سے آئے ہیں؟ یہاں راز کی بات ہے۔ نہیں، کوئی راز کی بات نہیں ہے، ہمیں پروونشل مسلم لیگ کے لیڈروں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مسلم لیگ؟ نواب قمرالزمان چودھری ارجم جہاز دریا کی گدلی موجوں پر ڈولنے لگا۔ اس کے انجن کی آواز ایک دم اونچی ہو گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ جیوتی دا، روزی، محمود دا، یہ سب بھی مجھ سے بے حد خفا تھے۔ روزی نے تو مجھے غدار اور ٹوڈی کہا، حد ہے، تم نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ تم تو دنیش بابو کی بھتیجی ہو، آپ نے جو اتنی سختی سے منع کر دیا تھا۔ کب؟ اپنے پچھلے خط میں۔ مائی گڈنس، لڑکی نے اور زیادہ ہڑبڑا کر سر جھکا لیا۔ حالانکہ مجھے اتنی شرمندگی سی تھی کہ میں کاکا کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں۔ مائی گڈنس، نوجوان نے دہرایا، پھر اس نے آگے جھک کر پوچھا، اب بتلاؤ، ہم سے کیوں خفا تھی؟ ہمارے خطوں کا جواب کیوں نہیں دیتی تھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نوجوان بھی اٹھا اور چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس پرسکون جہاز کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت سارے دیس میں آگ لگ رہی ہے؟ اس نے ملول آواز میں کہا۔ لڑکی جا کر سرچ لائٹ کے نزدیک کھڑی ہو گئی، وہ بھی اس کے برابر آ گیا۔ شاید میں بزدل ہو گئی ہوں، لڑکی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہا۔ سرچ لائٹ دریا پر روشنی کا ایک اور دریا بہا رہی تھی۔ آپ کتنے دن رہیں گے؟ پتہ نہیں، جتنے دن بھی لگ جائیں، معاملات کافی گنجلک ہیں۔ مسلم لیگ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے، اس کی نئی طاقت کو نظر انداز کرنا حماقت ہوگی۔ بوڑھے ناخدا نے کان کھڑے کیے اور ذرا نزدیک ہو کر دلچسپی سے بات سننے لگا، اور ایک دفعہ مڑ کر نوجوان کو دیکھا۔ نوجوان نے مسکرا کر اسے السلام علیکم کہا اور بات جاری رکھی۔ بنگال مسلم اکثریت کا صوبہ ہے، یہاں کی مسلم جنتا پروگریسو لیڈرشپ کی منتظر ہے۔ نواب لوگ تو پروگریسو لیڈر نہیں ہیں، پروگریسو لیڈرشپ ہماری ہوگی، ہمیں لیگ کے قریب آنا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی میں آج اگست سن 42 کی اس رات کر رہا ہوں، گرہ میں باندھ لو۔ نواب قمرالزمان، یہ ارجمند منزل جائے گا، ارجمند منزل جائے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ریلنگ پر جھک کر نیچے لہروں کو تاکنے لگی۔ پچھلے سال جولائی کی اس رات سری سدن میں جو وعدہ میں نے اپنے آپ سے کیا تھا اس پر قائم نہ رہی۔ اسے چکر سا آ گیا۔ اس نے جنگلہ مضبوطی سے پکڑ لیا، جنگلے کا لوہا بالکل یخ تھا۔ میں نے ساری رات اس سے باتیں کرنے میں گزار دی، اب نہیں، اب کچھ نہیں، اب آئندہ بالکل پہچان کر نہ دوں گی۔ آخر سال بھر تک کس مضبوطی اور بے جگری سے اپنے وعدے پر قائم ہی رہی ہوں کہ نہیں۔ 1 سال گزر گیا، اس طرح باقی عمر بھی گزر جائے گی۔ اب نہیں، یہ آخری ملاقات ہے، دیکھ لینا۔ بوڑھا پہیے پر جھک چکا تھا، اسٹیمر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈھاکے میں آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ لڑکی نے بالکل نارمل آواز میں دریافت کیا۔ وہ اما کے ہاں۔ وہ ہنسا۔ ایک زمانہ تھا کہ ووڈ لینڈ میں ہمارے فرشتے تک نہ پھٹک سکتے تھے۔ نہیں خبر، ہمارا ایک فرشتہ تو پھٹکا تھا۔ اس نے پیار سے لڑکی کے بالوں کو چھوا، وہ جھنجھلا کر پرے سرک گئی۔ وہ کہتا رہا، اب ہم مزے سے عین سر پری توش رائے کے گیسٹ روم میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اما سے تم کب سے نہیں ملی؟ مدتیں ہو گئیں۔ آنا ان سے ملنے، وہ دلی سے میرے ساتھ ہی آئی ہیں۔ آج کل ان کے والدین کولکاتے گئے ہوئے ہیں، اس لیے سارے دوستوں کا اڈا بے فکری سے وہیں ہوتا ہے۔ دلی میں آپ امپیریل ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ ہم نہیں تو اما وہاں مقیم تھی، ہم ایک دوست کے یہاں تھے۔ کیوں؟ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ آکاش بانی آئی تھی، لڑکی نے خشکی سے جواب دیا۔ نوجوان نے اسے غور سے دیکھا۔ تم واقعہ بدل گئی ہو، 1 سال میں بدل گئی ہو، تم میں تلخی آ گئی ہے۔ تم اتنی سیدھی، اتنی بولی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کون تمہاری اس تبدیلی کا ذمہ دار ہے؟ اس نے لجاجت سے کہا۔ ماں، مجھے مضبوط بنا، مجھے فولاد کی طرح مضبوط بنا۔ لڑکی آنکھیں میچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی، لیکن ہر سمت دریا کا دھندلکا طاری تھا۔ تم دن بھر گھر پر رہتی ہو؟ جی ہاں۔ میں کسی وقت تمہارے ہاں آ سکتا ہوں؟ کسی وقت نہیں۔ کیوں؟ ایسے ہی، میری مرضی۔ اچھا۔ اسٹیمر اب دریا کے موڑ سے گزر چکا تھا۔ ملاح نے پہیہ گھمانا ختم کر دیا۔ سامنے روشنی کا راستہ بے حد وسیع ہو گیا۔ وہ دونوں جنگلے پر جھکے دریا کی منور لہروں کو تکتے رہے۔ گہرا متلاطم دریا، منور پانی، حد نظر تک روشن، چاروں کھونٹ پانی
ابتدا میں خلا تھا اور تاریکی اور خدا کی روح پانیوں پر ڈولتی تھی۔ یہ تخلیق کائنات کی رات تھی۔ اور خدا نے کہا روشنی، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور آدم و حوا کو بنایا اور ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ آدم اور حوا سٹیمر کے جنگلے پر جھکے کھڑے ہیں۔ اس تعارے کو اور آگے لے جاؤں تو یہ بزرگ کپتان حضرت نوح ہیں، جو ہم دونوں کو نہ جانے کون سے امارات کی سمت لیے جا رہے ہیں۔ نوجوان زیر لب مسکرایا۔ روشنی اور تاریکی، موت و حیات، دکھ اور سکھ، فراق اور وصال، جنو اور خرد، سنگم تو گولندو گھاٹ سے پرے بہت دور رہ گیا۔ گنگا اور برہم پتر کی لہروں سے بنا یہ دریا، اس کے پانیوں میں گنگا کون سی ہے اور برہم پتر کون ہے؟ لڑکی کو زور کی چھینک آئی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ وہ سو سو کر رہی تھی۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، چلو اندر چلیں، نوجوان نے متفکر ہو کر کہا۔ نہیں، میں تو یہیں کھڑی رہوں گی، لڑکی نے ضد سے جواب دیا۔ پھر وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر مسرور ہوا اور خود بھی قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے ریلنگ پر رکھے ہوئے لڑکی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ساحلی بتیاں دھندلکے میں ٹمٹما کر گزر چکی تھی۔ نارائن گنج کی روشنیاں قریب آتی گئیں۔ سٹیمر مصروف بندرگاہ کے اجالے میں داخل ہوا۔ نارائن گنج سامنے جگمگا رہا تھا۔ نارائن گنج، اس کی گلیوں کی موہروں پر چلتی کشتیاں، جھوٹ اسٹیشن، گہما گہمی، باہر اندھیرے میں چھپی کچی سڑکیں، نیم شکستہ مغل پل، کھیت، طویل اندھیری شاہراہ جس کے سرے پر ڈھاکہ ہمیشہ کی طرح منتظر ملے گا۔ شفیق، محفوظ، مامون شہر۔ دنیا متزلزل ہو چکی تھی مگر شاید موجود تھی۔ مسرت کا وجود بھی تھا، ملنا ممکن تھا۔ آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی تو موجود ہوں گے جنہیں چین اور خوشی میسر ہے، اور مسرت کے حصول میں خود غرضی گناہ ہے۔ لڑکی نے ہوا سے بچنے کے لیے کھادی سلک کی دوہری چادر مضبوطی سے اپنے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ باب نمبر 24۔ چارلس بارلو، بنگالی سویلین۔ نغمات ہند از الف چیم۔ پیارے بیٹے جم کے لیے 19ویں سالگرہ پر تمہارا ڈیڈ، میمن سنگھ، 1888۔ چارلس بارلو نے بیئر کا مگ تپائی پر رکھ کر سنہری مجلد کتاب کا احتیاط سے ورق الٹا۔ یہ بڑی نادر کتاب تھی جو خود مصنف نے، جو الف چیم کے کلمی نام سے ہندوستان کی برطانوی سوسائٹی اور نیٹو لائف کے متعلق بے حد پرلطف اور طنزیہ نظمیں لکھتا تھا، گرینڈ ڈیڈ کو دی تھی۔ یہ اپنے زمانے کا مقبول الف چیم دراصل حصار کا کیپٹن بلڈ ہیم تھا، گرینڈ ڈیڈ کا جگری دوست۔ گرینڈ ڈیڈ ان دنوں بنگال میں ڈویژنل کمشنر تھے۔ انہوں نے ڈیڈ کو یہ کتاب ان کی سالگرہ پر دی تھی۔ ڈیڈ آکسفورڈ سے چھٹیوں پر اپنے والدین سے ملنے بنگال آئے ہوئے تھے، اور بہت جلد خود بھی اپنے والد کی مانند بنگال سویلین بننے والے تھے۔ ماضی کی وہ افسانوں مہتی بنگال سویلین۔ چارلس بارلو نے اداس زیر لب تبسم کے ساتھ پہلی نظم پر نظر ڈالی۔ اس مجموعے میں وہ سارے کردار موجود تھے جو ماضی کے بنگال سویلین کی زندگی کا لازمی جز رہ چکے تھے۔ پہلی نظم ریونڈک فرس کا خیال تھا کہ انڈین ناچ شیطانی گورکھ دھندا ہے۔ ایک روز راجا نے ساری چھاؤنی کو ناچ کے لیے مدعو کیا۔ باغ کمکموں سے سجایا گیا، میم صاحبوں کے لیے خیمے لگے، بڑھیا شرابیں، پلاؤ، عطرِ گلاب۔ سارا اسٹیشن مدعو تھا۔ تماشا شاندار، بوٹ اچھا تھا۔ راجا جھک جھک کر صاحب لوگ کو سلام کرتا۔ عجیب عجیب زیور ناک میں پہنے ناچ گرلز آئیں اور ٹوم ٹوم کی جنگلی تال پر تھرکیں۔ سازندوں کے وحشیانہ ساز چیخے، ان کے چوبدار عود دان اور مشلے سنبھالے پیچھے کھڑے تھے۔ چیف رقاصہ راما راما کہہ کر ناچنے لگی۔ ریونڈک فرسن کو یہ معلوم نہ تھا کہ راما ایک دیوتا ہے، ورنہ انہیں تعجب نہ ہوتا کہ شیطان کی چیلی ایک دیوتا کو پکارتی ہے۔ ان معاملات سے جو ان کے چرچ سے متعلق نہ تھے، ریونڈر
ایک فروسن لا علم تھے۔ آج بدرا لوگ کی لڑکیاں کولکتہ اور شانتی نکیتن کے اسٹیج پر ناچ رہی ہیں۔ بیچارے الف جیم، تم مجھے اپنے بلیڈ روم، چرٹ، بسمارک اور فرانکو جرمن وار کی باتیں کرنے والی فوجی افسروں، اپ کنٹری، مفصل بینڈ اسٹینڈ، گزٹ، پائنیئر، ٹفن اور چھوٹا حاضری کی حکایات سنائے جاؤ کہ اس گمشدہ دنیا کے تذکرے ہی سے مجھے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری نظم، چاندنی رات، جب دور سے نیٹوز کے ٹوم ٹوم کی بھیانک آواز سنائی دیتی ہے، بازار کی مکھیوں ایسی بنبناہٹ، چوکرا سگار لاؤ، میں برآمدے میں آرام کی کرسی پر بیٹھا ہوں، باہر سرد کے درختوں کے پیچھے سے چاند نکل رہا ہے، چوکرا شراب انڈھیلتا ہے۔ او انڈیا، سہانی شاموں کی سرزمین، پتوں پر لرزا تیری چاندنی، تیری واحد دیوانگی نہیں۔ چارلس بارلو نے پل کی پل کو آنکھیں بند کر لیں، پھر بیئر کا مگ اٹھا کر ایک صفحہ اور پلٹا۔ میرا چلاک منشی محمد دین، روزانہ مجھے اردو پڑھانے آتا، گپی وہ انگریزی بولتا، نیٹو بات بہت کم ہوتی، سرکنڈے کے قلم خرید کر لاتا اور روزانہ 4 آنے چرا لیتا۔ مجھے کتنی نفرت تھی اس درس و تدریس سے، منشی گپیں ہانکتا اور میں چپ چاپ بیٹھا چرٹ پیا کرتا، مگر جب میں نے امتحان پاس کیا تو ایسی اردو بولی کہ کوئی سالار جنگ بھی کیا بولے گا۔ ایک اور نظم، راجا کرشنا، ہاؤ ڈو یو ڈو، ہند کے اس خطے میں جہاں تیلگو بولی جاتی ہے، راجا کرشنا ہاؤڈی ڈو رہتا تھا، جو اس سال افسوس کے پرلوک سدھارا۔ راجا ان نیٹوز میں سے تھا، اگر جن کا رنگ صاف ہوتا تو وہ سیدھے سیدھے انگریز بن جاتے۔ اس کی عادتیں صاف ستھری تھیں، نہ بھنگ پیتا تھا، نہ مرچیں کھاتا تھا، نہ پان۔ تیلگو لہجے میں انگریزی خاصی بول لیتا تھا۔ کالے پانی پار ولایت ہو آیا تھا، بلیٹ کھیلتا تھا اور اپنے ساتھ ولایت سے تصویریں اور نقلی بالوں کے بنڈل لایا تھا جو ان احمق عورتوں نے اسے دیے تھے جو ایک دولت مند اورینٹل کو دیکھ کر خواہ مخواہ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ راجا پولکا ناچتا تھا، چپل کے بجائے بوٹ اور ٹویٹ کا سوٹ۔ اس کا راج بھی مثالی تھا اور اپنی ریاست کو متمدن کر چکا تھا۔ ہیلتھ کمیشن، ویکسینیشن ایڈمنسٹریشن، ریلوے، زنانہ، تعلیم، یہ اور وہ۔ اس کی ریاست اتنی عمدہ ہو گئی تھی کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ ہم کبھی اس کا الحاق نہ کریں گے۔ لارڈ وائسرے نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمارا بہترین فرزند دلبند ہے اور 170 گولوں کی سلامی کا اسے حقدار بنایا۔ راجا گو اتنا مغربی ہو چکا تھا مگر دل سے اصلیت میں ایک دم بلیک نیٹو تھا۔ تم درکے کا رسیہ، ہزاروں خوش آمدی، حوالی، موالی، ناچ، گرلز، سازشی مذاہب، بکاری، پروہت، گھوڑے، ہاتھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گو فلیوٹ بجانا سیکھ چکا تھا مگر اپنے ملک کے وحشیانہ ڈھول اور اب بانسری کو ترجیح دیتا تھا۔ پلم پڈنگ کا مداح تھا مگر کری اینڈ رائس پر مرتا تھا۔ ان خصائل سے اس کے کردار کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے کہ راجا کرشنا ہاؤ ڈی ڈو دراصل مرتے دم تک اپنے وطن اور اپنے دستور کا وفادار رہا۔ اتوار کی صبح تھی، چارلس بارلو نے گھڑی پر نظر ڈالی اور آرام کرسی پر دراز اطمینان سے اگلا صفحہ پلٹا۔ کتاب اسے بے حد دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک اور نظم، اولڈ ٹائمز لکھتا ہے، فرانس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق اولڈ انگلینڈ کی ذمہ داری ہے کہ فرانس کے لیے چند ریگر اور پانڈیچری ہی کافی ہے۔ ناقابل یقین کہ فرانس اور زیادہ کی لالچ کرے۔ 5-6 صفحات کے بعد نظم نے چارلس بارلو کو متوجہ کیا۔ صبح کی شہ سواری، جب گاؤں کے مرغے بانگ دیتے اور گائیں ڈکارتیں، کاہل چرواہے سو رہے ہوتے، تب میں اور اسمتھ مونسون کی ہوا کی طرح جنگل میں سے گھوڑا دوڑاتے آگے نکل جاتے۔ مندر ناقوس پھونکتے برہمن، ویشیانہ جنگ و جدل کی یادگار، قلعوں کے کھنڈر، گاڑی بانوں کے ہجوم، بیلوں کی گھنٹیاں، پنگھٹ، کسی نیٹو رئیس کی گاڑی، لکڑہارے برابر سے گزر جاتے۔ گھنٹی بجاتا ڈاک کا ہرکارا چمڑے کے تھیلے میں ڈاک لیے پاس سے گزرتا تو معلوم ہو جاتا کہ اسٹیشن قریب آ رہا ہے۔ صبح کی بندوق دگتی، منڈی، نیٹو ہجوم، رنگین پردوں والی بہل میں سے جانکتی ناچ گرلز صاحب لوگوں کو دیکھ کر بے باک کہکے لگاتی، پھر ایک صاحب اور اس کی لیڈی گھوڑوں پر گزرتے۔ دور سے آبادی نظر آتی، ندی، مسجد کے مینار، گنجان نیٹو شہر،
دھندلکا حسین مناظر اور اسمتھ جو اورینٹل معاملات میں جذباتی نہ تھا کہتا، یہ غلیظ نیٹو شہر تم کو حسین نظارہ معلوم ہوتا ہوگا، مجھے تو۔ صاحب، عبدالغفور نے اندر آ کر کہا۔ چارلس بارلو نے کتاب پر سے سر اٹھایا۔ عبدالغفور نے تازہ اخباروں کا پلندہ قریب کی میز پر رکھا اور واپس چلے گئے۔ چارلس بارلو نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ پولیس والاز کا ڈنر، کلکٹر نک کال جونز، اس کا مغرور کمپٹیشن والا سب ٹومکنز سول اور سیشن جج، نرم دل ڈاکٹر شارپ سول سرجن جس نے کالرا کے دنوں میں جب جیل کالرا والوں سے بھر گیا تھا دن رات کام کیا، اب ڈنر کے بعد ذرا اونگ رہا ہے۔ ریونڈر مائیکل وائن اداس بیٹھے ہیں۔ یہ سب بڑے معقول لوگ ہیں، مگر مجھے پولیس والے کو سال میں 2 دفعہ ان کی دعوت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ باتیں شروع ہوتی ہیں، مونسون آنے والی ہے، جانے کب آئے گی۔ دھان کی فصل شاید اس بار بھی فیل ہو جائے۔ نک کال کہتا ہے بارش آئے تو چمے کا شکار شروع ہو، پھر شکار کے قصے۔ لیکن کمپٹیشن والا شکار کے بجائے ذرا انٹلیکچول باتیں کرنا چاہتا ہے۔ شیری اور جنجر کے بعد خاموشی، بڑے بڑے چرٹس لگائے گئے، تاش ہوا۔ ڈاکٹر اب خراٹے لے رہا تھا۔ برانڈی پانی کا دور چلا، پھر ہم سب ڈسٹرکٹ کپ سے بور ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اجاڑ بنگلہ، سرنگا پٹم میں کاویری کے کنارے ایک بنگلہ جس سال ٹیپو گرا تب سے ویران پڑا ہے۔ باغ میں درخت آہیں بھرتے ہیں، لنگور شور مچاتے ہیں، الو بولتے ہیں۔ دریا کے کنارے قلعہ کی فصیل ہے جو اولڈ انگلینڈ کی طاقت سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ گئی۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق، وہ زمانہ جب ہمارے جرری نوجوان شیر کی کھچار تک پہنچ گئے تھے اور اس بنگلہ کے نزدیک وہ مارکا ہوا تھا۔ محاصرے کے بعد اس بنگلے میں ایک کرنل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اب بھی تصور میں اس وقت کا نظارہ کر رہا ہوں، خوبصورت بنگلہ، بچیوں کے کہکہے، صبح کی شہ سواری۔ جب کرنل اس جگہ سے گزرتے ہوئے اس پھاٹک کو تکتا ہوگا جہاں ٹیپو گرا تھا، شہ سواری کے بعد درختوں کے نیچے بریک فاسٹ، خس کی ٹٹیوں کے پیچھے دن گزارنے کے بعد ٹفن اور گرینڈ پیانو کی آواز، اور پھر ایک شام کالرا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ماں اور بیٹیاں اس کے ساتھ چلی گئیں۔ دل گرفتہ کرنل نے اس بنگلہ کو خیرباد کہا۔ اب ان کمروں میں کائی جمی ہے۔ 80 برس سے وہ کمرے سنسان ہیں، پیانو اور قالین اور مسحریوں کے پردے گل چکے۔ کاویری کے کنارے جہاں ٹیپو گرا تھا۔ اور آگے آج کا اہم سوال، کیا روس کا اولڈ پیٹر ہم کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے؟ کمزور شیوا فتح کر کے اتنا اکڑ گیا اولڈ پیٹر، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مک فوجی خیبر پر ہم سے نمک حرامی کرے گا؟ کیا اس نے پور کے حقائق سے کوئی سبق نہیں لیا؟ کیا اولڈ پیٹر سمجھتا ہے ہمارے راجگان اس سے جا ملیں گے؟ آنے دو، ذرا افغانستان سے گزر کر آنے دو۔ ہمارے سکھ کی تلوار خیوا کی تلوار سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم جو روس سے پہلے لڑ چکے ہیں پھر اسے شکست دیں گے۔ جس قوم پر حکومت کرنا خدا نے ہمیں سونپا، ہم اس خدائی امانت کے ساتھ بددیانتی کرتے تو ہمیں ڈر تھا۔ اگر ہم اس ملک پر روس کی مانند کوڑے سے ہم حکومت کرتے، اگر اس ملک کو ہم نے روندا ہوتا، اس کی آبادی سے محبت نہ کی ہوتی، سیاہ سفید میں عدل نہ قائم کیا ہوتا، قحط کے زمانوں میں اپنی محبت نہ بوئی ہوتی، تب ہم دشمن سے ڈرتے۔ چلاک روس، اس سے قبل کہ تم ہمارے تاجکستان کو ناکو، خود اپنے ایشیائی قبائل کی حالت سدھارو، ان کو محسوس کرنے دو کہ ان پر حکومت کی جا رہی ہے، ظلم نہیں۔ اپنے اہل خیوا اور اہل بخارا پر ثابت کرو کہ تم طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی ہو۔ وسط ایشیا کے ایسے نئے آقا بنو جو ماضی کے وحشی قبائل ایشیائی سرداروں سے مختلف ہو، جو ان کو تہذیب سکھائے۔ اگر ہماری اور تمہاری فتوحات کا مقصد یہی ہو تو ہم مشرق میں تمہارے دوست ہیں، دونوں ترقی کے نقیب، دونوں خوابیدہ اقوام کو جگانے والے۔ لیکن اگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے تو یاد رکھو، ہمارے ہاتھ میں شمشیر ہے، ہمیں خداوند تعالیٰ پر بھروسہ ہے جو بہادروں اور منصفوں کے ساتھ ہے اور جو تمہارے مغرور عقاب کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ ایک اور نظم، انگلینڈ ہو
बम्बई की बंदरगाह पर सूरज चमक रहा है। गलेंट्रो पर गड़ियाल पर मेरी रेजिमेंट वापस जा रही है। 11 बरस बाद हम 600 आए थे, 300 वापस जा रहे हैं। बाकी वबाओं ने खा लिए। मशरक पर हुकूमत की कीमत हम बीमारी और मौत के ज़रिए अदा करते हैं। हिंदुस्तान नीलाहट में डूब रहा है, जहाँ मेरे 300 दोस्तों की कब्रें हैं। मैं अपना टोप हिलाता हूँ, पुर्रे हम घर जा रहे हैं, हम हिंद को भूल जाएंगे। खुदा हाफिज दोस्तों, वबाओं ने तुम्हें खा लिया। इंग्लिस्तान की खातर तुमने अपनी जानें दी। अलविदा सूरज के देश, हमारी जलावतनी ख़त्म हुई। अगली नज़म। ओटी में टहलते हुए काउंसिल का मेंबर पीटरा स्ट्रीट जॉन मैकडोव से कहता है, पीटर, हमको खुदा ने ये मुल्क इसलिए दिया था कि हम उसे मुतमद्दन बनाएं, और जब हमारा ये अरफा मिशन ख़त्म हो जाए तो वापस चले जाएं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम नेटिव्स को कॉलेज जाने के लिए कहते हैं और फिर उनको ऐसी नौकरियां देते हैं जिनके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं। हम उन्हें शराब नोशी को मना करते हैं मगर अफ्यून की काश्त करते हैं। हम कहते हैं तुम निगर लोग अपनी आज़ादी औरतों को आज़ादी दो, और वो पूछते हैं क्यों, और तन से हमारी ख़वातीन की आज़ादी की तरफ इशारा करते हैं। पीटर स्ट्रीट, जब हम अपनी लड़कियों को ईमानदार नेटिव जेंटलमैन से शादी करने की इजाज़त दें, जब बासर बाबुओं को माकूल ओहदे दें, कौंसिल वालों की तनख्वाहें कम करें, तब ही इस जिम्मेदारी को निभा सकेंगे जो खुदा ने हमारे कंधों पर डाली है। तब पीटर स्ट्रीट ने कहा, तुम्हारा ये प्रोग्राम मुमकिन है बहुत खुशगवार हो, मगर मुझे तो ये सब बकवास मालूम होती है जो आपने फरमाया। आप फरमाते हैं हम कुछ अरसे के लिए इस मुल्क के अमीन हैं, मगर जनाब आली हकीकत ये है कि जब तक मुमकिन होगा हम इसको अपने कब्ज़े में रखेंगे। हमेशा आगे जाओ। हमटी डमटी फ्रमटी चंदर अकल ब्राह्मण ज़माने की तरक्की से नाला और मतहयर था। क्या वेदों और शास्त्रों में पहले से सारा इल्म मौजूद नहीं? मुसल्लिहीन माजी से मुतनफ़र हैं और ज़ात पात के बंधन तोड़ना चाहते हैं। फ़रंगी उस्तादों और उनकी एजुकेशन ग्राइंस पर लानत। उन्हें क्या मालूम हिंदू की ज़रूरत क्या है। इन बरहमों समाजियों पर लानत जो कहते हैं खुदा का मैदान बहुत वसी है कि सब इंसान बाई बाई हैं। यही सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। यही बात कशिप चंदर सिंह कहता है। बाबू हमील बम्मल बंदर भी एक बहरमन था, मगर तरक्की का जोशीला हामी। वो और चंदर शाम को दरवाज़ा में बैठकर हुक्का पीते और बातें करते, बाज़ार का भाव, चावल की कीमत और कभी कभी ज़्यादा संजीदा मौजू ज़ात पात धर्म वगैरह और अपने मुतजाद ख्यालात पर बहस करते करते झगड़ने लगते। एक रोज़ बंदर ने कहा, मैं एक विधवा से ब्याह करने वाला हूँ। घास तो नहीं खा गए, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। चंदर ने कहा, ज़माना बदल चुका है, अब तहजीब हमें नए रास्ते दिखा रही है। तुम्हें मालूम नहीं, अब हिंदुस्तान का नारा है हमेशा आगे जाओ। बंदर बोला, बकवास। चंदर ने चादर संभाल कर कहा, ब्राह्मण हो तुम गद्दार, विधवा से ब्याह, लानत हो। इतना कहकर उसने बंदर की चप्पल पर ठोकर लगाई तो वो नीचे बहती गंदी नाली में जा गिरी। बंदर ने चंदर की नाक दबोच ली। दोनों चीखते चिल्लाते एक दूसरे को जुदो कोब करने लगे, हत्ता कि एक अंग्रेज़ फौजी ने आन कर उनको छड़ाया और चौकी ले गया और उनके एहतजाज पर महज इतना कहा, आगे जाओ। चार्ल्स बार्लो बेसाख्ता हंस पड़ा। ये बंगाली की सच्ची तस्वीर थी, लेकिन सर अली बाबा, मैंने बाबू के मुतल्लिक जो पेशन गोई की थी वो भी आज लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही साबित हो रही थी। बाबू मगरबी अलूम और मगरबी ख्यालात से पेट भर के अब दुलत्ती जाड़ रहा था। चार्ल्स बार्लो ने काहली से सर उठाकर अलमारियों पर नज़र डाली, लेकिन उसे याद आया कि सर अली बाबा का सफ़रनामा मुद्दतें गुजरी डैड ने नवाब अनवरुज़्ज़मा को तोहफ़ा तन दे दिया था। ग्रैंड डैड, डैड, मम्मा दोनों, चचा सिडनी और क्रिस्टोफर, फिर ग्रेट आंट मेपल, आंट माड, आंट जेरल्डन, आंट मटसलीडा। खालिस विक्टोरियन नाम हैं, बोली पर खुद गलत विक्टोरियन हस्तियाँ। पूरा बार्लो ख़ानदान स्टडी के आतिशदान और दीवारों पर अपनी अपनी तस्वीरों के बेश कीमत चौखटों के अंदर महफूज और मामून मौजूद था, जबकि बाहर दूर दूर बम फट रहे थे। ग्रैंड डैड और डैड सल्तनत की इस तबाही पर अपनी अपनी कब्रों में करवटें बदल रहे होंगे। कोलकाते और खुलना के अंग्रेज़ी कब्रिस्तान, बारिश में भीगते कतबे, कब्रों के कतबे,
سارا ہندوستان انگریزوں کا وسیع و عریض قبرستان ہے، اپنی جانیں دے کر ہم نے اس ملک کو سنوارا۔ گرینڈ ڈیڈ ہیلی بری سے ٹریننگ لے کر اڑیسہ آئے تھے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں ان بڈھوں سے ٹریننگ لی تھی جن کی اپنی جوانی میں محمد رضا خان اور شتاب رائے زندہ تھے، کلائیو ہیسٹنگز، کارنوالیس، ولیم ہنٹنگ میکالے۔ کس جان فشانی اور محنت اور محبت سے گرینڈ ڈیڈ اور ان سے پہلے اور بعد کی پیڑھیوں کے سویلینز نے اس ملک کی حکومت کو دنیا کے بہترین حکومت بنایا۔ جلتی دھوپ، لو، بارشوں، سیلابوں، دریاؤں کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں میل کے فاصلے گھوڑوں، پالکیوں اور کشتیوں کے ذریعے طے کر کے یہ عظیم لوگ اراضی کا بندوبست کرتے، مقدمے فیصل کرتے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کسانوں کی فریادیں سنتے۔ کسان ان کو مائی باپ کہتے۔ کمپنی کے اولین دور میں بے شک کرپشن تھا، مگر اس کے فوراً بعد اور کرپشن کیا اس ملک کی پرانی روایت نہیں تھی، نذرانہ اور رشوت۔ اب پہلی بار اہل ہند کو احساس ہوا کہ مرکزی اور صوبائی حکومت قتل و غارت، لوٹ مار اور زبردستی کا نام نہیں، بلکہ یہ رعایا کی بھلائی اور حفاظت کے لیے قائم ہے۔ مغلوں کا ایڈمنسٹریشن آکسفورڈ میں وہ مسعود علی سے بحث کیا کرتا تھا، اشوک، شیر شاہ، اکبر، ٹھیک ہے، مگر ان کے بعد؟ اور یہ لوگ بھی قانون کے تصور سے ناآشنا تھے۔ سارا مشرق قانون کے تصور سے ناآشنا ہے۔ سلطنت روم کی وارث مسیحی یورپین تہذیب کے بہترین نمائندے برطانیہ نے پہلی بار اہل ہند کو قانون عطا کیا۔ اولڈ کارنوالس نے تھانوں اور پولیس چوکیوں کا جال بچھا دیا۔ کلیو لینڈ نے آدی واسیوں کو انسان بنایا۔ 18ویں صدی میں جیسور کا ایک کلکٹر نکل اس قدر شفیق تھا کہ عوام نے اس کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کی۔ نکلسن کو پنجاب کے کسان پیار سے نکل سائیں کہتے تھے۔ جوناتھن ڈنکن نے بنارس میں دختر کشی کے خلاف مہم شروع کی۔ جیمز گرانٹ نے دن رات کی انتھک محنت کے بعد ایک دیانتدار اور انصاف پسند ایڈمنسٹریشن قائم کیا۔ یہ 200 سال کی قربانیاں، ارکریزیاں، جانفشانیاں سب رائے گاں جائیں گی۔ اس عظیم کارنامے برطانوی ہند کو ہم لا قانونیت اور جذباتیت کے حوالے کر دیں گے۔ کوئٹ انڈیا ان ڈیڈ۔ انڈیا ہے کہاں؟ نہرو کے شاعرانہ تخیل میں انڈیا کو ایک بار اشوک نے متحد کیا، ایک بار اکبر نے کوشش کی مگر فیل ہو گیا، اور اب واقعہ اسے ہم نے متحد کیا ہے۔ پنجاب میں مقیم لیڈری ویلسن نے آج سے نصف صدی قبل بالکل صحیح لکھا تھا کہ یہ ملک لکڑیوں کا ایک گٹھا ہے، ہر لکڑی چاہتی ہے کہ دوسری کو توڑ دے، ان سب کا بیرونی اتحاد محض برطانوی پرچم کے ذریعے قائم ہے۔ گرینڈ ڈیڈ اپنی اس تصویر میں جو شملہ کے ایک مشہور فوٹوگرافر نے 1881 میں کھینچی تھی، قلم ہاتھ میں لیے کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر آتش دان پر رکھی ہے۔ گرینڈ ڈیڈ ایڈورڈ بارلو برطانوی سویلینز کی اس شاندار روایت کی ایک مثال تھے، جنہوں نے اپنی شدید مصروف زندگی کے باوجود اس ملک کے بارے میں ہزارہا محققانہ اور عالمانہ کتابیں لکھیں۔ یہ ہندوستانی جو آج کل انڈین کلچر کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کی یہ انڈین کلچر انہی بیچارے وکٹورین بڈھوں نے دریافت کر کے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ہم ان وکٹورین بڈھوں کو بد دماغ، برخود غلط سمجھتے ہیں، اور غالباً وہ ایسے تھے بھی۔ کیا قدیم رومن باقی دنیا کو وحشی نہیں سمجھتے تھے؟ 19ویں صدی کے برطانیہ کا ایک فرد ہونا مذاق تھوڑا ہی رہا ہوگا۔ برٹش امپائر پوری انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان باجبروت سلطنت پہلے کہیں قائم نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ بڈھے گرینڈ ڈیڈ اور ڈیڈ اور ان کے ساتھی خر دماغ اور ذرا خپتی سے تھے، مگر کیا دولت اور طاقت کے بلبوتے پر امریکہ بد دماغ اور برخود غلط نہیں ہو گیا اور مزید ہوتا جائے گا، جبکہ اس کے پاس تہذیب بھی نہیں ہے؟ امریکہ، وائلٹ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ تمہاری صحت ڈارلنگ۔ چارلس بالو نے مگ اٹھا کر چند گھونٹ بھرے، پھر ایڈورڈ بارلو کی تصویر کو دیکھا۔ گرینڈ ڈیڈ پر کا قلم ہاتھ میں لیے، سیاہ ریشمی ڈورے والی اینک لگائے، شدت کی سنجیدگی سے کیا لکھ رہے ہو؟ گرینڈ ڈیڈ نے بنگال کے کتنے اضلاع کے امپیریل گزٹرز پر کام کیا تھا۔ شام کو تھکے ہارے عدالت سے لوٹ کر پھونس کے چھپر والے کسی بنگلے کے برآمدے میں بیٹھ کر لیمپ کی روشنی میں تم یہ سب لکھا کرتے ہوگے۔
چوکرا سگار لاؤ، چاند نکلتا ہوگا، مچھر بن بناتے ہوں گے، تم تنہا بنگلے میں بیٹھے امپیریل گیسٹر کی جلدوں میں ایک جلد ایک باب کا اضافہ کرنے میں جٹے رہتے ہوگے۔ اور اسام ناگا قبائل گرینڈ ڈیڈ کی مشہور کتاب تھی۔ برابر کی تصویر میں گرینڈ ماں بیٹھی ہیں، اونچا سا جوڑا باندھے، درشت چہرہ، سیاہ گاؤن، ہندوستان میں برطانوی سوسائٹی کی ایک فراموش شدہ ستون۔ ان کے برابر میں گریٹ آنٹ میپل کی تصویر رکھی ہے، بوڑھا وفادار عبدالغفور جو ولیم کینٹ ویل سے ترکے میں ملا ہے، کس احتیاط اور خیال سے روزانہ ان ساری تصویروں کی جھاڑ پونچھ کرتا ہے۔ گریٹ آنٹ میپل جو گرینڈ ڈیڈ کی بہن تھی، انہوں نے ساری زندگی چرچ آف انگلینڈ کی زمانہ مشنری سوسائٹی کا کام کرنے میں صرف کر دی۔ جو ڈیڈ بتاتے تھے، ایک روز گوالندو گھاٹ سے تنہا اسٹیمر پر بیٹھیں اور دور دراز شمالی مغربی صوبہ جات کے ایک دور افتادہ ضلع میں مشن قائم کرنے کے لیے یسوع کا نام لے کر چل پڑیں۔ گوالندو سے مونگیر، مٹینا، بکسر، غازی پور، بنارس، ہر نام کا اپنا رومان تھا۔ بنارس کے خوفناک صنم قدے سے وہ اودھ کے شہر سیتا پور پہنچی، وہاں مشن کمپاؤنڈ میں اسکول اور ہسپتال قائم کیا اور بیچاری جوانی کے عالم ہی میں وہاں ہیضے کا شکار ہو گئیں۔ آج کی یہ تعلیم یافتہ قوم پرست ہندوستانی لڑکیاں آنٹ میپل جیسی بہادر عورتوں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے تعلیم کی روشنی ان تک پہنچائی۔ کوئٹ انڈیا بلڈی فولز۔ اب چارلس بارلو کا سر باری ہو رہا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تنہائی میں مجھ پر ماضی کی یاد کے دورے زیادہ پڑنے لگے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں۔ ڈیڈ کا آئل پورٹریٹ جو لندن کے کسی دوسرے درجے کے مصور نے 1901 میں بنایا تھا۔ ڈیڈ تھوڑے سے ڈینڈی تھے، ایلن ٹری اور آسکر وائلڈ اور آبری ہیبرڈز کے دور کے فیشنیبل نوجوان جو جب فرلو پر لندن جاتے تو اپنا سارا وقت تھیٹر اور اوپرا اور بیلے میں گزارتے۔ گے 90s کے ہنگاموں کے رسیا واپس آتے اور بنگال اور اڑیسہ کے غیر دلچسپ پسماندہ اضلاع میں اپنے فرائض منصبی میں جٹ جاتے، مگر اپنے لندن کے انٹلیکچول دوستوں سے خط و خطابت جاری رکھتے۔ کتنے برطانوی مصنفوں، صحافیوں اور شاعروں سے ان کے ذاتی مراسم تھے۔ ڈیڈ کو علم نباتات کا شوق تھا، انہوں نے بھی گرینڈ ڈیڈ کی مانند ہندوستان کے متعلق لکھنے پڑھنے کا شغل جاری رکھا۔ اسام کے اور کڈز کی ان گنت اقسام کی فہرستیں بنائیں اور بنگال، اڑیسہ اور آسام کے پودوں اور پھولوں اور درختوں پر ایک مستند اور ضخیم کتاب لکھ ڈالی۔ ڈیڈ کتاب لکھتے تھے اور مما جنہوں نے اپنی شادی سے قبل کچھ عرصہ تک پیرس میں مصوری سیکھی تھی، ان پھولوں اور پتوں کے انتہائی سبک اور نفیس اسکیچ بناتی۔ مما کی تصویر صوفے پر بیٹھی ہیں، ڈیڈ پیچھے کھڑا مسکرا رہے ہیں۔ اس تصویر میں ڈیڈ کی کرسچن فیشن کی مونچھیں ہیں، مما پیرس کے تازہ ترین فیشن کے گاؤن میں ملبوس ہیں۔ یہ لوگ سب مر گئے۔ گرینڈ ڈیڈ نے اپنے ہندو بنگالی منشی سے فارسی پڑھی تھی اور بنگلہ جانتے تھے۔ ڈیڈ بھی بنگلہ سے واقف تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں صرف کریں گے، مگر لندن جانے سے پہلے ہی وہ سندر بن میں شیر کا نوالہ بن گئے۔ ان سے گاؤں والوں نے درخواست کی تھی کہ اس آدم خور شیر سے بچائیں جو بہت سارے لکڑہاروں کا شکار کر چکا تھا۔ ڈیڈ بے خوفی سے بندوق سنبھال کر اسے مارنے کے لیے اندھیرے جنگل میں گھسے اور زندہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے اپنی قیمتی جان دی تاکہ یہ نیم وحشی لکڑہارے زندہ رہیں۔ گرینڈ ڈیڈ کا انتقال 1907 میں ہوا جب بنگال میں قتل و غارت شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ نوجوان وکٹوریہ کی تخت نشینی، کمپنی کی ملازمت، غدر، وکٹوریہ کی موت اور آخر میں خودی روم باسو سبھی کچھ دیکھ لیا۔ ان کو پینشن لیتے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ریٹائر ہونے کے بعد وطن واپس نہیں لوٹے۔ انہوں نے دارجلنگ اور کلکتے میں بے حد خوبصورت کوٹھیاں بنوا لی تھی اور اپنا وقت علمی مصروفیات میں صرف کرتے تھے۔ کولکتہ یونیورسٹی کی سینٹ رائل ایشیاٹک سوسائٹی، یہ اور وہ چند برہمو مسلحین بھی ان کے دوست تھے۔ گویا
واقعہ ہے کہ وہ نیشوز سے برابری کی سطح پر کبھی نہ ملے اور حاکم و محکوم کی شعوری دیوار قائم رکھی کہ امپائر کی سلامتی اسی میں مضمر تھی۔ گرینڈ ڈیڈ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وکٹورین دستور کے مطابق بہت بڑا کنبہ تھا، مگر صرف یہ 7 بچے ہندوستان کے ملیریا اور دوسری بیماریوں سے زندہ بچے تھے، اور دستور کے مطابق تاکہ ہندوستانیوں کی بری خصلتیں نہ سیکھ لیں، 6 سال کی عمر میں انہیں تعلیم و تربیت کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ بڑے ہو کر ڈیڈ کے سب سے بڑے بھائی فوجی افسر بن کر ہندوستان لوٹے، لیکن کابل کے مارچ میں کھیت رہے۔ منجلے بھائی نے لنکا میں چائے کی کاشت شروع کی اور وہاں کے متمول پلانٹر بنے۔ ڈیڈ، جو ان دنوں سے زیادہ ذہین تھے، انڈین سول سروس کے مقابلے میں آ گئے اور اس کے فوراً بعد ہی مما کو بیاہ کر ہندوستان لوٹے۔ جاری ہے۔